اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، عظیم الشان آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی سب سے افضل آیت ہے۔ یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے، کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ تمام موجودات اس کے محتاج ہیں اور وہ خود ان سب سے بے نیاز ہے، جبکہ وہ اپنے وجود کو اس کے حکم کے بغیر قائم ہی نہیں رکھ سکتی، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ روم میں، اور اسی کی نشانات و تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یعنی وہ ہر قسم کے نقص اور غفلت سے پاک ہے، اسے اپنی مخلوق کے بارے میں ذرہ برابر بھی ذہول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی چیز اس سے مخفی رہ سکتی ہے، اور اس کی مکمل قیومیت کی شان یہ ہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ بس ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تأخذہ سنۃ، یعنی اس پر غنودگی اور اونگ غالب نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند ہی غالب آتی ہے جو کہ اونگ سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت ابو موسیٰ شعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور نہ اس کی یہ شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا حجاب نور اور ابو بکر کی روایت کے مطابق نار ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار و تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جس پر اس کی نظر پڑ پائے، یعنی ساری مخلوق جل جائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوق اسی کی غلام، اسی کی مملوک اور اسی کے غالب و تسلط میں ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ مریم میں، آسمانوں اور زمین کی مخلوق میں سے ہر ایک اللہ کے روبرو غلام بن کر آئے گا،
اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور فرمان الہی ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جیسے کہ فرمایا سورہ نجم میں۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ اور فرمایا سورہ انبیاء میں، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور کبریائی کی وجہ سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا، جیسے کہ حدیث شفاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرواؤں گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا سورہ مریم میں، اور ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے اور آپ کے پروردگار بھولنے والا نہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں اس قدر وہ چاہتا ہو اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر وہ اللہ چاہے معلوم کروا دے، جس پر چاہے وہ مطلع فرما دے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہو کہ اس کی ذات و صفات کے علم میں سے کسی چیز پر جو لوگ مطلع نہیں ہو سکتے مگر اس پر اللہ تعالیٰ چاہے مطلع فرما دے، جیسے کہ فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ وکی نے اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے اور عرش الہی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ امام ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یہ ایسے ہوں گے جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گرا ہے اور نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے بہت بے حد سہل اور آسان ہے۔ وہ ہر جاندار کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اشیاء کا نگہبان ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی ہے نہ غائب، تمام اشیاء اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہیں، اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی اور اس کے سامنے محتاج و فقیر ہیں۔ وہ غنی و حمید ہے اور جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اور جو کرتا ہے اسے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مخلوقات سے یقیناً باز پرس ہوگی، اور ہر چیز پر غالب، ہر چیز کا محاسب، ہر چیز کا نگہبان اور اعلیٰ مرتبہ و جلیل القدر ہے۔
اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ رب۔ بس ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے، جیسے کہ فرمایا سورہ رعد میں سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آیات کریمہ اور ان کے ہم معنی حدیث مبارکہ کے بارے میں سلف صالح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی تکفیف و تشبیہ کے بغیر ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے یہ کتاب و سنت میں مذکور ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔